السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیدل حج کرنے کا شرعی حکم۔ بھائی شہاب جو پیدل حج کے سفر کے لیے نکلے ہیں، ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے؟ حامداً و مصلیہ، الجواب وباللہ التوفیق۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ پیسہ ہو، اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو وہ سواری پر جا سکے، اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو، کہ راستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضائے الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی کوشش کی ہے، سعی کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کہو کہ سواری پر جائے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، صحیح مسلم۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اس لیے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے، لیکن کسی خاص مصلحت دینیہ سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے تو بشرطے کہ وہ ریا، شہرت اور ناموری مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے، مگر اس کو طریق سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، کیونکہ افضل وہی امر ہے جو پورے شوق و رغبت اور نشاط سے ہو، خواہ تھوڑا ہو۔ لیصل احدکم نشاطہ کا حکم اسی پر شاہد ہے۔ بزرگوں کے پیادہ سفر حج کو دلیل بنانا بھی درست نہیں کہ ان جیسا خلوص صفائے قلب بھی میسر نہیں۔ دوسرے ان کے کہ یہ افعال مصالح مخصوصہ پر بطور ریاضت مبنی تھے، نہ یہ کہ زیادہ مسلوکہ فی الدین یہی تھا۔ محترم سامعین کرام، امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔